جی میرا سوال یہ ہے اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ یعنی اللہ ایشور کی عبادت کیسے کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میرے دیش واسیوں، السلام علیکم۔ آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو۔ بھائی بہت اچھا سوال کیا ہے ماشاءاللہ کہ اللہ ایشور کی عبادت کیسے کریں۔ سب کا مالک ایک ہے، اس کے نام انیک ہیں۔ اللہ کا ہو یا ایشور، جتنے بھی اچھے نام ہیں سب اللہ کے ہیں، اور سب سے اچھا نام اس کائنات کے سنسار کے سچے مالک کا اللہ ہے۔ بہت اچھا سوال ہے کہ ایشور کی عبادت پوجا کیسے کریں۔ اس کا جواب قرآن مجید میں اللہ تعالیاء نے خود دیا ہے۔ سورہ الدہر میں فرمایا ہے ہم انسانوں کے لیے کہ اے انسان، تجھ پر ایک سمے ایسا بیتا ہے کہ تو کوئی تعریف کے قابل چیز نہ تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہمیں بنانے والا، کائنات کا بنانے والا۔ ان الفاظوں سے، ان بولوں سے غور کریں کہ یہ بول کسی انسان کے لکھے نہیں ہو سکتے۔ یعنی کہ کوئی بات کر رہا ہے تو بات کے لہجے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کون بات کر رہا ہے۔ اب اس لفظ کو، اس لہجے کو کون بول رہا ہے کہ اے انسان، تجھ پر ایک سمے ایسا بیتا ہے کہ تو کوئی تعریف کے قابل چیز نہ تھا۔ تعریف کے قابل مطلب کہ آج تو دنیا میں منتری صاحب بن گیا، کلکٹر صاحب بن گیا، جج صاحب بن گیا، دروگا صاحب بن گیا، آج تیری تعریف ہو رہی ہے۔ تو کوئی تعریف کے قابل چیز نہ تھا، ہم نے تجھے گندے پانی کے قطرے سے انسان بنایا۔ اب آپ الفاظ سے غور کر سکتے ہیں کہ یہ کون کہہ رہا ہے اس بات کو؟ جو ہمیں بنانے والا ہے وہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے تجھے گندے پانی کے قطرے سے انسان بنایا۔ اور ظاہر سی بات ہے، اگر ہم اپنے ضمیر کو ٹٹولیں اور غور کریں حقیقت کے اوپر کہ ہم نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا ماں کے پیٹ میں۔ یہ آنکھ، ناک، کان، آنکھوں کے اندر روشنی، کانوں کے اندر سننے کی طاقت۔ ہم دنیا میں کسی بھی انسان سے پوچھیں وہ یہی جواب دے گا کہ میں نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا۔ تو جب تو نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا تو پھر تجھے کسی نے بنایا ہے۔ جس نے بنایا ہے وہی قرآن مجید میں اس بات کو کہہ رہا ہے کہ اے انسان، تجھ پر ایک سمے ایسا بیتا ہے کہ تو کوئی تعریف کے قابل چیز نہ تھا، ہم نے تجھے گندے پانی کے قطرے سے، نطفہ مینس ویریا، گندے پانی کے قطرے سے تجھے انسان بنایا۔ اب ہم غور کریں، کبھی بھی دھیان رکھنا، یہ دنیا ساری دھوکہ ہے۔ جب بھی کسی انسان کو دیکھو، خوبصورت ہو، بڑے عہدے پہ ہو، مالدار ہو، اس کی طرف دیکھنا اور غور کرنا کہ یہ گندے پانی کے قطرے سے بنا ہوا انسان ہے۔ تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس کو بنایا ہے گندے پانی کے قطرے سے۔ تو کیا دیکھنا ہے اس کو کہ وہ ایک نطفہ ہے، نطفہ مینس ویریا۔ یہ جو آکار بنا ہوا ہے یہ گندے پانی کے قطرے سے بنا ہوا ہے۔ تو اس کی تعریف کی طرف مت دیکھنا، اس کی طرف دیکھنا کہ یہ ایک گندا پانی کا قطرہ تھا۔ تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس کو اتنا حسین بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، یا تعریف کے لائق بنایا، تعریف کے قابل بنایا۔ تو فرمایا کہ اے انسان، تجھ پر ایک سمے ایسا بیتا ہے کہ تو دنیا میں تو جو ہے تعریف کے قابل کوئی چیز نہ تھا، ہم نے تجھے گندے پانی کے قطرے سے انسان بنایا، پھر تجھے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، سمجھ بوجھ والا بنایا، عقل والا بنایا۔ ہمارے اندر سمجھ ہے کہ نہیں؟ آنکھیں دی ہیں اللہ نے دیکھنے کے لیے، ان کے اندر روشنی رکھی ہے، سنسار کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ کان دیے ہیں سننے کے لیے، سنسار کی آواز کو سنتے ہیں۔ اب انسان پر ہم غور کریں، پھر آگے فرمایا کہ ہم نے تجھے اس لیے بنایا۔ اب سنو، کس لیے بنایا؟ تاکہ تیری پریکشا لی جائے، تیرا امتحان لی جائے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک مالک ہے جو موت سے پوتر ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے۔ ایک ذات ہے جس کی گواہی ہر کتاب میں دی گئی ہے، ہندو دھرم میں دی گئی ہے، ہر دھرم میں دی گئی ہے۔ ایکم براہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن۔ اللہ ایشور ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا سا بھی نہیں ہے۔ اس کائنات کا مالک ایک ہے،
अगर दो भी होते तो कायनात नहीं चल पाती। दोनों आपस में एक दूसरे की कुर्सी पर बैठने की कोशिश करते, टकराव होता, एक दिन को निकालता, दूसरा रात रोक देता, दूसरा रात को करता, दूसरा रोक देता, कायनात चल नहीं पाती। एक शक्ति के इशारे पर पूरी कायनात चल रही है। ये बहुत बड़ा सबूत है अकल वाले के लिए, समझने के लिए कि कायनात का मालिक एक है। अकल वाला समझेगा, जिसके अंदर समझ है। जो समझना चाहता है वही समझेगा, जो समझना चाहता ही नहीं है, जीवन को बर्बाद कर रहा है, तो वो क्या समझेगा। तो इस बात से हम गौर करें और सोचें इस चीज़ को कि हमने तुझे, यानी अल्लाह ताला एक मालिक है, अब हम उसकी मखलूक हैं। वो पैदा करता है और अपनी रचना बनाता है इंसान के अंदर। अच्छाई से मोहब्बत, बुराई से बेचैनी, घबराहट, गलती पर पछतावा, शर्म का मादा, हया का मादा, जन्नत के शौक़, जहन्नुम के खौफ, शैतान की बुराई से नफ़रत रखी हमारे अंदर। ये अल्लाह की रचना है। हमारे अंदर समझ बूझ रखी है। हाँ, और फिर उसके बाद क्या फरमाया कि हमने तुझे इम्तिहान के लिए, परीक्षा लेने के लिए तुझे पैदा किया है। हाँ, अब हम गौर करें, पहले इंसान आँख से देखता है। संसार में कोई भी चीज़ देखता है तो पहले आँख से देखता है, फिर कान से सुनता है, फिर दिमाग से सोचता है, फिर समझता है। कितने सारे ऑप्शन दिए अल्लाह ने। फिर अच्छाई से इंसान के अंदर, अपनी अच्छाई से अल्लाह ने इंसान के अंदर एक सुकून रख दिया, शांति रख दी। जब भी इंसान अच्छा काम करता है उसको सुकून, शांति मिलती है। और बुराई में बेचैनी, घबराहट रख दी। अब पहले इंसान देखता है, फिर सुनता है, फिर दिमाग से सोचता है। अल्लाह ने इंसान को सूझबूझ समझ दी, फिर दिमाग से सोचता है, समझता है, फिर शरीर के अंगों से कर्म करता है। शरीर के अंगों से निकले हुए कर्मों पर अल्लाह ने फैसला रखा है। जिस्म के अंगों से, जिस्म के निकले हुए आमालों से, कर्मों से अल्लाह ने फैसला रखा है इंसान का। और फिर आगे क्या फरमाया कि हमने तुझे पैदा करने के बाद दुनिया में तेरे सामने दोनों रास्ते रख दिए। ज़िंदगी जीने के दो तरीके तेरे सामने हमने रख दिए। क्या तरीके? चाहे तू मेरा एहसान मान और चाहे मेरी नाशुक्री कर। एहसान मानना किसे कहेंगे कि मेरे बंदे, तेरे अंदर मेरी रचना है। सारे संसार में जितनी भी अच्छाई है, चाहे किसी भी रूप में हो, सब मेरी है। अच्छाई में मैंने, अपनी अच्छाई में तेरे अंदर सुकून रखा है। हैं? मेरी रचना क्या है कि बुराई में तेरे अंदर बेचैनी, घबराहट रखी है। तो जो तू माँ के पेट से रचना मेरी लेके आया है, उस रचना के आधार पर सीधा चल। मेरी रचना को का उल्लंघन न कर, उसका उलट न कर। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो हमने तेरे सामने दोनों रास्ते रख दिए। चाहे मेरा एहसान मान या इनकार कर। एहसान मानना किसे कहेंगे कि इंसान गौर करे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे इस दुनिया में अचानक से किसने भेज दिया, मैं दुनिया में पहले नहीं था और मेरी जान मेरे कब्जे में नहीं है। मेरे ना चाहने के बावजूद मुझे कोई मौत देकर उठा लेगा। जैसे दुनिया में कितने इंसान मर रहे हैं ना चाहने के बावजूद। बड़े बड़े सपने देख रहे हैं दुनिया में लोग, कोठी बिल्डिंग बना रहे हैं। वो इसलिए नहीं बना रहे कि हम मरने के लिए बना रहे हों, हैं? वो इसलिए बना रहे हैं, उनका गुमान क्या है कि दुनिया में हमेशा रहना है। लेकिन उनका सोचा हुआ पूरा नहीं होता। एक मालिक की बादशाहत पूरी कायनात पर छाई हुई है। अब देखो, शरीर तो मेरा है ना। मैं तो नहीं चाहता कि मेरे सर के बाल बढ़ें, मुझे कटवाने पड़ते हैं। लेकिन मेरे शरीर पर मेरा इख्तियार नहीं है। मेरे शरीर पर मेरा हुक्म नहीं चलता। नखून तो मेरे हैं ना, शरीर तो मेरा है ना। मैं तो नहीं चाहता मेरे नाखून बढ़ जाएं, लेकिन मेरे नाखूनों पर मेरा इख्तियार नहीं, उस मालिक का इख्तियार है। हाँ, मुझे इतना इख्तियार दे दिया है कि मुझे आंखें दे दी हैं, संसार को देख रहा हूँ। कान दे दिए हैं, सुन रहा हूँ। ज़बान दे दी है, बोल रहा हूँ। अकल दे दी है, समझ दे दी है। दोनों रास्ते दिखा दिए हैं। अच्छाई में अपनी मोहब्बत रख दी है, बुराई में बेचैनी, घबराहट रख दी है। अब चल, कौन से रास्ते पे चलेगा? अब तेरा पैदा करने वाला तुझे देख रहा है ऊपर से। क्या उन्होंने देखा नहीं
اللہ نے پورے طور پر پورن روپ سے انسان کے اندر اپنی رچنا بنائی، انسان اپنے اندر جھانکے اور غور کرے۔ اسی کو کسی اللہ والے نے کہا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، زندگی کا سراغ پاجا، تیرے جیون کا مقصد کیا ہے۔ اپنے مالک کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اپنے اندر جھانک کے دیکھ کہ تیرے اندر کیا کیا چیزیں اس نے بنائی ہیں، اور اس پر غور کر اپنے مالک کو پہچان۔ اور پھر ہاں، جب انسان اپنے مالک کو پہچانے گا، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ بغیر مطلب کے کوئی چیز نہیں بنتی، بغیر مطلب کے کوئی چیز پیدا نہیں کی جاتی۔ انسان غور کرے، جب انسان غور کرتا ہے اور سچے مالک کو پہچان لیتا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ ایک بازار، جنت یا جہنم کمانے کا، سورگ یا نرک کمانے کا۔ دنیا دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے۔ یہاں دنیا میں قدم قدم پہ دھوکا ہے، کیا آنکھ نہیں کھلتی؟ کہیں جاؤ گے سامان خریدنے کے لیے، تمہارے دماغ میں وہم رہے گا، ڈر رہے گا، کہیں مجھے ٹھگ نہ لے، کہیں مجھے دھوکہ نہ دے دے۔ قدم قدم پر دھوکا، جس سے بھی ملاقات کرو گے۔ ہمارے دماغ کے اندر ایک کیندر ہے، ایک سمجھ کا کیندر ہے، جو ہمیں سترک کرتا ہے، ہوشیار کرتا ہے کہ یہ نیا آدمی ہے، ذرا دیکھ کے بات کرنا، تجھے کہیں ٹھگ نہ لے۔ قدم قدم پہ دنیا کے اندر دماغ کے اندر کیندر ہے جو گھبرایا ہوا رہتا ہے، ارے یہ دنیا دھوکا ہے، ذرا سنبھل کے بات کرنا، کہیں تجھے دھوکہ نہ دے دے، کہیں تجھے ٹھگ نہ لے۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ساری دنیا دھوکا، جو زندگی کا پچھلا سمے نکل چکا ہے اس پر انسان غمگین ہوتا ہے، ہائے فلاں کیوں مر گیا، فلاں ایسے کیوں ہو گیا، کتنے لوگ مر کے بچھڑ گئے۔ انسان پچھلے سمے کے لیے غمگین ہوتا ہے اور آگے آنے والے سمے کے لیے ڈر لگا رہتا ہے۔ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کون سی مصیبت آنے والی ہے، کون سی پریشانی آنے والی ہے، کون سے دکھ آنے والے ہیں، کون سی بیماری آنے والی ہے، کون سے جو ہے غم آنے والے ہیں، اور کیا پتہ موت آنے والی ہو۔ ہر وقت انسان کے ماتھے پر موت کا خوف ہے، سورج کے ماتھے پر موت کا خوف، چاند کے ماتھے پر موت کا خوف، آسمان کے ماتھے پر موت کا خوف، زمین کے ماتھے پر موت کا خوف، کائنات کی ہر چیز کے ماتھے پر موت کا خوف۔ صرف ایک مالک ہے جس کا یہ کائنات اشارہ کر کے بتا رہی ہے کہ وہ زندہ اور قائم اور دائم ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہی سب سے بڑا طاقتور ہے، سب اس کے آدھین ہیں، سب اس کے حکم کے بندھن میں ہر چیز بندھی ہوئی ہے۔ سورج ہو، چاند ہو، زمین ہو، آسمان ہو، ہوا ہو، انسان ہو، چرندے ہو، پرندے ہو، جانور ہو، جو بھی کچھ ہو پوری کائنات میں، سب اس کے حکم پر بندھی ہوئی ہیں، اسی کا حکم چلتا ہے۔ ساری کائنات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ موت سے پوتر ہے، الحی القیوم، وہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ اس نے ساری کائنات کو بنایا ہے اور اس کو اسی نے سنبھال رکھا ہے، پوری کائنات کو اسی نے سنبھال رکھا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ یہی اصلی مالک ہے، یاد کرو، غور کرو۔ اللہ موت سے پوتر، نہ اس کی شروعات ہے نہ اس کا انت ہے، اور وہ ایک ہے، اور وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ نہ اس نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے، نہ اس کی شروعات ہے نہ اس کا انت ہے، نہ اس کے ماں باپ ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ارے کائنات کی چیزوں کی پوجا مت کرو، یہ سب اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے جیسا اس پوری دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ تم کیا پتھر کی پوجا کرتے ہو؟ اللہ کے جیسا اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، پتھر کیسے بن جائے گا؟ اگر تم دنیا میں اللہ کی برابری کسی بھی چیز سے کرو گے تو وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ سب سے الگ و نرالا ہے۔ اگر تم اللہ کی برابری پتھر سے کرو گے، پتھر کی مورتی سے کرو گے تو وہ اللہ ہے ہی نہیں، وہ اندھ وشواس کا راستہ ہے، اندھکار کا راستہ ہے۔ اگر تم اللہ کی برابری کسی قبر سے کرو گے تو وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اللہ سب سے الگ و نرالا ہے۔ اللہ کی برابری اگر تم دنیا میں کسی انسان سے کرو گے تو وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ سب سے الگ و نرالا ہے۔ انسان کو بھی مرنا ہے، پتھروں کو بھی مرنا ہے، ہر چیز کو مرنا ہے۔ اللہ نعوذ باللہ کبھی نہیں مرے گا،
सारी कायनात फ़ानी है, सब कुछ यहाँ मरने मिटने वाला है। अल्लाह लाफ़ानी है, अल्लाह कभी ना मिटने वाला है, कभी नहीं मिटेगा। तो कुरान मजीद एक ऐसी किताब है, मगर करें क्या, आज इस कौम ने कुरान मजीद का हक अदा ना किया, इसको समझा नहीं हैं, समझा नहीं कुरान को। बड़ा रोने की बात है, बड़ा रोना आता है। काश कि ये कौम कुरान को समझती तो इस पर ये जिल्लत ना आती हैं। हाँ, वरना आसमानी किताब जिस कौम के पास हो और वो कौम जलील हो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा जब ही होता है जब वो कौम आसमानी किताब पर जुल्म कर रही हो, उसका हक अदा ना कर रही हो, हैं, उसका हक अदा ना कर रही हो। तो भाई याद रखें कि अल्लाह ताला हमारा मालिक है, जिसने पैदा किया है हमें, हम उसकी मखलूक हैं, उसकी पैदा किए हुए, ठीक है। हम उसके सामने मोहताज हैं, वो किसी के सामने मोहताज नहीं है, बेबस नहीं है, हम उसके सामने बेबस हैं। तो अब अल्लाह ने हमें दुनिया में दिल से ज़िंदगी जीने की आज़ादी दी है, हमें छूट दे दी है, अच्छाई पे चल या बुराई पे चल। बाकी हमारे शरीर के एक एक बाल पर अल्लाह का कब्जा है, ठीक है। अब इसी हिसाब से ज़िंदगी का एक समय दे दिया अल्लाह ने हमें, समझ में आ रही है बात, ज़िंदगी का एक समय दे दिया है। अब उस समय, वो जो हमें समय मिला हुआ है, उसमें हम क्या करते हैं, अपने मालिक को इस संसार में पहचान कर उसे राज़ी करके मरते हैं या इस दुनिया में भटक के मरते हैं, ये हमारा इम्तिहान है। अब अल्लाह की बनाई हुई रचना में याद रखें, एक बात पे गौर करें कि उसकी बनाई हुई रचना में, फितरत में, हमारे अंदर अच्छाई से मोहब्बत, बुराई से बेचैनी, घबराहट, यानी कि अच्छाई पसंदी हमारे अंदर रखी है और बुराई नापसंदी हमारे अंदर रखी है। अब इस आधार पर ही इंसाफ होता है दुनिया में, ठीक है। अब इस रचना के आधार पर इस दुनिया में नतीजा सही नहीं निकल पा रहा है। हम देख रहे हैं दुनिया में कि कितने लोग हैं बेचारे गरीब मोहताज, जिन पर जुल्म किए गए, अदालतों के चक्कर काट काट के मर गए, उन्हें सही इंसाफ ना मिला। और कितने जालिम हैं जो दुनिया के अंदर जुल्म कर कर के मर गए, उन्हें सज़ा ना मिली, चले गए मर के। तो इस अल्लाह की रचना के आधार पर इस दुनिया में नतीजा नहीं है। तो ये बात साबित होती है कि जिसने ये कायनात बनाई है, जो हमें बना रहा है, जिसने हमें बनाया है, उसने ये दुनिया उसकी तरफ से सिर्फ इम्तिहान की जगह है, परीक्षा लेने की जगह है, ना कि उसकी अल्लाह की तरफ से फैसले की जगह है। इसी बात को कुरान ने कहा, मालिक यौमुद्दीन, अल्लाह ताला बदले के दिन क़यामत का मालिक है, सबको बदला दिलवाएगा। जिस पर जुल्म ज़्यादती की गई है, सबको बदला दिलवाएगा। समझ में आ रही है बात? हाँ। तो अब हमें क्या करना है, जो बंदा अल्लाह की खोज कर लेता है और सही मालिक को पहचान लेता है, पहले तो अल्लाह को पहचानना इस गफलत के जहान में, इस धोखे के घर में बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब बंदा सच्ची नीयत लेकर अल्लाह की तलाश करता है, अल्लाह की खोज करता है, तो बेशक अल्लाह सबके दिलों का हाल जानता है और सबको देख रहा है। हर वक्त हर चीज़ पर निगाह है अल्लाह की। अल्लाह ताला उसको, उसके लिए राह को आसान कर देता है, जैसी उसकी नीयत होती है। जैसे इंसान चलना चाहता है, अल्लाह उसके सामने वैसे ही रास्ता खोल देता है। मेरे बंदे, दिल से अगर तू अच्छाई पर चलना चाहेगा तो मैं तेरे सामने अच्छाई के रास्ते भी खोलता चला जाऊंगा। तेरे मन की, तेरे दिमाग के अंदर, तेरे मन के अंदर, तेरे ध्यान के अंदर अच्छाई की सोच भी पैदा करता चला जाऊंगा। अच्छाई के ख्यालात तेरे मन में डालता चला जाऊंगा। अगर तू दिल की गहराई से, लगन से बुराई के रास्ते पर चलना चाहेगा, देखो एक तो होता है खाली सोचना और एक होता है जुनून चढ़ जाना। जुनून चढ़ जाना, अगर तुझे अच्छाई पर चलने का जुनून चढ़ गया और तूने अपने दिल में इरादा कर लिया, दिल से तूने चाहा, लगन से और मेहनत से तूने चाहा, तो मैं तेरे सामने अच्छाई के रास्ते खोलता चला जाऊंगा। अच्छाई के ख्याल भी तेरे मन में डालता चला जाऊंगा।
اگر تو دل کی گہرائی سے اگر تو جو ہے جنون تجھے چڑھ جائے گا برائی پہ چلنے کا، تو میں تیرے سامنے برائی کا راستہ بھی کھولتا چلا جاؤں گا، تیرے دماغ میں برائی کی سوچ بھی آتی چلی جائیں گی، کیونکہ میں مالک ہوں، تجھے میں نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، دونوں راستے تیرے سامنے کر دیے ہیں، زندگی کا ایک سمے دے دیا ہے، اب تو جو کر کے آئے گا، دنیا ایک بازار ہے، جنت کما کے آ یا جہنم کما کے آ، سورگ کما کے آ یا نرک کما کے آ، جو میرے پاس کما کے آئے گا وہی پائے گا، جیسے کرم کر کے آئے گا ویسا ہی بدلہ میرے پاس پائے گا۔ ہاں یہی حقیقت ہے، اس پہ غور کرو۔ کہاں دیکھ رہا ہے انسان اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی ہیں، اپنے من میں ڈوب کر اللہ کی بنائی ہوئی رچنا پہ غور کر اور سوچ سچائی کیا ہے، دھوکے سے باہر نکل، جیون ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے ہر روز۔ تو اب جب بندہ جان لیتا ہے اور رچنا کے آدھار پر پہچان لیتا ہے اپنے مالک کو اور صحیح حقیقت زندگی کے مقصد کو، تو پھر اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف یہی زندگی نہیں ہے، موت کے بعد ایک اور زندگی ہے۔ اب دکھ تو رہا ہے موت کے بعد کہ مٹی میں مل گیا انسان، زندگی کدھر ہے؟ اب وہ اللہ کی قدرت پر بھروسہ کرتا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے انسان کو مار کے زندہ کرنا، اور شریر کو تم بعد میں مٹی میں ملاتے ہو، اللہ تعالیٰ روحانی کو میں جو بول رہا ہوں مجھے میرے شریر سے پہلے نکال لے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب بندہ جب جان لیتا ہے، اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے، جیون کا مقصد جان لیتا ہے، اور اسے یہ معلوم پڑ جاتا ہے کہ اگر میں نے دنیا میں اللہ کو راضی کر کے مرا، اچھائی پہ چلا، چاہے اکیلے میں ہوں چاہے پبلک میں ہوں، اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، میں بھلائی کو پسند کروں اس کی رچنا کے آدھار پر، اس نے میرے اندر بھلائی سے محبت رکھی ہے، اچھائی سے محبت رکھی ہے، تو میں اچھائی پر چلوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو مجھے موت کے بعد بہترین بدلہ دے گا، جنت تیار ہے اس کی۔ ہاں، اور میں برائی سے بچوں تاکہ نرک کی آگ سے بچ جاؤں، ہمیشہ ہمیشہ بربادی کے جیون سے بچ جاؤں۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، تھوڑا سا اللہ نے یہ سمے دے دیا ہے ہمیں، اور اس زندگی کے کرموں پر اللہ نے یا تو ہمیشہ کی جنت رکھی ہے، ہمیشہ ہی کامیابی کا جیون رکھا ہے موت کے بعد، یا پھر ہمیشہ کی بربادی جہنم کا جیون رکھا ہے موت کے بعد۔ تو اس سمے کو، جیون کے سمے کو برباد نہ کریں، کوئی پتہ نہیں ہے کب موت آ جائے، کل آ جائے یا آج آ جائے یا ابھی آ جائے، کوئی بھروسہ ہے؟ کتنے لوگ مر رہے ہیں یہاں۔ لاپرواہی بالکل نہ کرو، جلدی سے جلدی جاگو، غفلت کا نشہ ہٹاؤ اور ہوش میں آؤ، اللہ کی کھوج کرو، اللہ سے ایمان مانگو تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا کا دھوکہ ہٹا دے، سچائی دکھا دے۔ اب جب بندے کے اندر یہ جاگے گی تو پھر اسلام مذہب میں نماز ہے۔ بھائی اسلام کا مطلب ہی کیا ہے کہ جس نے تجھے بنایا ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، سونپ دے، اپنے آپ کو سمرپت کر دے، اپنا سب کچھ اللہ کے سامنے سونپ دے کہ اے میرے مالک، تو نے مجھے پیدا کیا، جیون دیا، میری جان تیرے قبضے میں ہے، میں تجھ سے بچ کے کہاں جاؤں گا، تو لہٰذا میں اپنے آپ کو اور اپنا سب کچھ تیرے سامنے سونپتا ہوں اور اپنی مرضی چھوڑ کر تیری مرضی پہ آتا ہوں۔ اس کا نام اسلام ہے۔ پھر مسلم بننا، اللہ کی آگیا کا پالن کرنا ہے۔ مسلم بن کے جو مرا بس وہی کامیاب ہے، اور جو مسلم بن کے نہ مرا وہ ناکام ہے اور برباد ہے۔ جو مسلم بن کے مرے گا وہ موت کے بعد دھوکہ نہیں کھائے گا، یاد رکھنا، اور جو اس راستے سے ہٹ کے مرے گا وہ دنیا میں تو چاہے صحیح سمجھتا رہے یا گمراہی میں چلتا رہے، لیکن موت کے بعد حقیقت میں وہ دھوکہ کھائے گا اور بھٹک کے مر جائے گا، شیطان بھٹکا کے مار دے گا۔ تو اس لیے بھائی جو اللہ کے سامنے بے بس ہو کر، محتاج ہو کر اب اسلام میں نماز ہے، جب نماز پڑھتے ہیں ہم، نماز کیا ہے؟ عبادت۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنی بھی چیزیں ہیں، اصل میں ان کا جو مقصد ہے وہ یاد کا ہے، اللہ کی یاد۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ تو یاد کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ نماز اللہ کی یاد کے لیے ایک ذریعہ ہے، روزہ اللہ کی یاد کے لیے ایک ذریعہ ہے، یہ ذریعہ ہیں۔ اب نماز کیا ہے؟ اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر کے اللہ کو یاد کرنا۔ اب کیسے یاد کرنا؟ کہ من میں خیال لانا کہ میں کچھ نہ تھا، اللہ نے مجھے انسان بنایا، میرا وجود بنایا،
میری آنکھیں بنائی، آنکھوں کے اندر دیکھنے کی شکتی رکھی، دیکھنے کی طاقت رکھی، کان بنائے، کانوں کے اندر سننے کی طاقت رکھی، زبان بنائی، زبان کے اندر چکھنے اور بولنے کی طاقت رکھی، ایک گندے پانی کے قطرے سے اللہ پاک نے مجھے انسان بنایا۔ کتنا بڑا احسان کیا، کتنا بڑا احسان کیا۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا احسان کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا میرے بندے میں نے تیرے سامنے دونوں راستے کر دیے، چاہے تو میرا احسان مان یا میری ناشکری کر، انکار کر۔ احسان ماننا یہ ہے اپنے مالک کو پہچان لینا، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر جیون جینا، اسلام پر جیون جینا۔ اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کا نام ہی اسلام ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، انسانوں کے اندر جو رچنا بنی ہوئی ہے نا، اچھائی سے محبت، برائی سے بے چینی گھبراہٹ، اسی کا نام اسلام ہے، اسی کو ٹھیک کرنے کا نام اسلام ہے۔ مسلمان اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر جیون جیتا ہے، ہیں؟ غیر مسلمان اللہ کی رچنا کے الٹا کر کے جیون جیتا ہے، وہ برائی پہ چلتا ہے، اچھائی پر نہیں چلتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب باریکی سے غور کرنا پڑے گا کیا برائی ہے، ایسے نہ دکھائی دے گا آپ لوگوں کو، سمجھنا پڑے گا، غور کرنی پڑے گی کیا اچھائی اور کیا برائی ہے۔ تو اب اللہ کے سامنے سر رکھ کر اللہ کا احسان ماننا ہے، ہاں، اور پھر احسان میں ڈوب جانا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ کا احسان ماننا کہ ایک تو اس نے ہمیں بنایا، دوسرا پھر اس نے بنانے کے بعد ہمیں ہمارے لیے روزی غذا ہماری کھانے کی زمین میں سے پیدا کر رہا ہے، جو بھی کچھ کھائیں اللہ کا احسان مانیں۔ اس لیے اسلام میں کیا ہے؟ الحمدللہ، سبحان اللہ، ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، ہیں؟ پورا اسلام ہم غور کریں اللہ کے احسان سے بھرا ہوا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں، ہر طریقے میں اللہ کا احسان مانا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، تو اصل میں ہم اس بات پر غور کریں کہ عبادت کیا ہے، ہیں؟ سب کچھ اللہ کا ہے، اس کا احسان مان کر، اس سے محبت کر کے، اس کی اطاعت کرنا، اس سے محبت کر کے، اس کا احسان مان کر، اس کے حکم پر چلنا، ہیں؟ ہاں، اللہ کے سامنے بچھ جانا اور جیون کا مقصد بنا لینا کہ اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، اور جیون کا مقصد بنا لینا اللہ اگر راضی ہو گیا، سب سے بڑا کام میرے جیون میں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر اللہ راضی ہو گیا تو میں کامیاب ہو گیا، ہمیشہ کا جیون مل جائے گا، ہیں؟ ایسا جیون، ایسی جنت جس میں ایک ذرے کے برابر، ایک کण کے برابر دکھ دینے والی چیز نہ ہوگی، ہیں؟ اگر اللہ ناراض ہو گیا تو میں تباہ اور برباد ہو جاؤں گا، ہیں؟ ایسی بربادی کی طرف پہنچ جاؤں گا، ایسی نرک میں جاؤں گا جس میں ایک ذرے کے برابر بھی سکھ دینے والی چیز نہ ہوگی، ایک کण کے برابر بھی سکھ دینے والی چیز نہ ہوگی۔ اب دیکھو، ایک اطاعت تو ہوتی ہے ظالم کی، جیسے کہ یہ دیش میں جو ہے انگریز آ گئے تھے، انہوں نے جو ہے حکومت قائم کر لی تھی اور سب کو غلام کر لیا تھا، تو وہ طاقت کے بل پر لوگوں کو چلایا کرتے تھے، تو لوگوں کو جو ہے کہنا ماننا پڑتا تھا ان کا، ہے نا؟ تو اصل بادشاہت کیا ہے؟ جو دل پہ راج کرے بھلائی کے دوارا۔ تو یہ حکم ماننا نہیں ہے، یہ عبادت تھوڑی ہے کوئی کہ کسی سے ڈر کر جو ہے کوئی کام کرنا، ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، عبادت اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کا احسان ماننا، احسان میں ڈوب جانا، اللہ کی محبت میں ڈوب جانا۔ تو عبادت کہتے ہیں، پوجا کہتے ہیں محبت میں اطاعت کرنا، محبت میں اس کا کہنا ماننا۔ تو اللہ کی عبادت اور اطاعت کرو اخلاص سے، خالص ہو کر کے۔ اخلاص کا مطلب ہے دل اپنا خالص اللہ کے لیے کر لو، ہاں، اپنا دل اللہ کے لیے خالی کر لو، اللہ کی محبت کے لیے، اور پھر اس کا احسان مان کر، ہیں، کہ اللہ نے مجھے کس طریقے سے انسان بنایا،
دنیا میں بھیجا, دنیا میں میرے جیون کی شروعات کرائی اس نے, وہی اس کو ختم کرا دے گا. میری جان اس کے قبضے میں ہے, تو لہٰذا اس نے پیدا کیا ہے, مجھے کھانے کو بھی دے رہا ہے, پینے کو دے رہا ہے, سب کچھ اسی کی نعمتیں ہیں. اس کا احسان ماننا اور پھر محبت میں اس کا حکم پہ چلنا اور دل سے اللہ کو راضی کرنے کی محنت کرنا. تو بھئی یاد رکھیں, اللہ کو راضی کر کے اگر ہم گئے تو ہم کامیاب ہیں. ہمیں ہر نیک عمل کا اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا بھرپور. اور موت کے بعد زندگی ہے, کیونکہ اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ہم غور کریں, ہر انسان کے اندر اچھائی برائی کا مادہ ہے. اس کا نتیجہ فیصلہ, اس کا نتیجہ فیصلے کے بعد پھل. یہاں دنیا میں کسی کا صحیح فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے اور نہ ہی کسی کو صحیح پھل مل پا رہا ہے. لوگ جو اچھے لوگ ہیں جن پر ظلم کیے گئے وہ ظلم سہ کے مر رہے ہیں بیچارے, دنیا میں انہیں انصاف نہ مل پایا. اور ظالم ظلم کر کے مر رہے ہیں, دنیا میں سزا نہ مل پائی انہیں. تو اس لیے یاد رکھیں, ہر انسان کے اندر اللہ نے اچھائی برائی کا مادہ رکھا ہے. اس رچنا کے آدھار پر اس کا نتیجہ فیصلے کے بعد پھل کا اس دنیا میں کہاں ہے, کہاں کس کا انصاف صحیح ہو رہا ہے, کہاں کس کو صحیح پھل مل رہا ہے, کہاں برے کرم کرنے والے کو برا پھل مل رہا ہے اور کہاں اچھے کرم کرنے والے کو اچھا پھل مل رہا ہے. سب کی کہانی ادھوری ہے, سب دنیا سے جا رہے ہیں ایسے ہی. باریکی سے غور کریں ہم. اس لیے دوسری زندگی آخرت کا ہونا ضروری ہے, موت کے بعد کی زندگی ہے. اس لیے ہم یہاں پر اللہ کو راضی کریں تاکہ ہمیں وہاں بھرپور بدلہ ملے. ہماری زندگی کا مقصد پیسہ کمانا, کوٹھی بلڈنگ بنانا, زمین جائیداد اکٹھی کرنا, یہ مقصد نہیں ہے ہمارا. یہ تو ہم نے سمجھ لیا ہے. ہم دنیا کو غلط طریقے سے دیکھ رہے ہیں, اپنی زندگی کو غلط طریقے سے دیکھ رہے ہیں. یہ سب دھوکہ ہے. ہماری زندگی کا مقصد صرف اللہ کو راضی کر کے مرنا ہے. ارے ایسی دنیا, ایسی زندگی کی کامیابی کی کوشش کر رہے ہو جس کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہ ہو. اس لیے آنکھ غلط دیکھ رہی ہے, کان غلط سن رہے ہیں, عقل دھوکہ کھا رہی ہے. ہم دھوکہ کھا رہے ہیں بھائی. ہمارے جیون کا مقصد صرف اپنے مالک کو راضی کر کے مرنا ہے اور اصل زندگی آخرت میں کامیابی حاصل کرنا ہے موت کے بعد. اور بھائی شرک سے بچیں, کیونکہ شرک کرنے والا بخشا نہیں جائے گا. اب مشرک جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں, اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہیں کہ نہیں, لیکن چھوٹے چھوٹے خدا بھی مانتے ہیں. ان کو سمجھاؤ کہ تم بھی اس اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہو. اب یہ بتاؤ, اللہ تعالیٰ اگر مجھے نفع یا نقصان دینا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے؟ جب تم بھی اس اللہ کو بڑا مانتے ہو تو تمہارے چھوٹے چھوٹے خدا روک لیں گے؟ یہ نہیں روک سکتے. اس لیے اسی پر توکل کرو, اسی کی عبادت کرو, اسی کے حکم پہ چلو اور جو مانگنا ہے اسی سے مانگو اور اسی کے آگے سر جھکاؤ, اسی کی پوجا کرو, اسی کی عبادت کرو. اسی لیے جیون ملا ہے. شیطان کے غلط راستے پر مت بھٹکو. ذرا غور کرو, اگر یہ زندگی اللہ کی طرف سے امتحان کے لیے نہ ہوتی, پریکشا لینے کے لیے نہ ہوتی, بلکہ لاپرواہی سے مزے کرنے کے لیے ہوتی, تو دنیا میں یہ دکھ تکلیف پریشانی ہم پر کیوں آتی پھر؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی جو شیطان کے راستے پہ چلنے والے ہیں وہ اللہ کے سچے دھرم اسلام سے نفرت کر رہے ہیں. اب دیکھو, جو نفرت کرنے والے ہیں کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ بھائی سب اپنے اپنے دھرم کی پوجا کرتے ہیں؟ انہیں کیا سوجی کہ جو ہے لوگ جو ہے نفرت کر رہے ہیں, دھرم سے نفرت کر رہے ہیں, دھرم کے ماننے والوں سے نفرت کر رہے ہیں. بالکل صاف سیدھا اشارہ ہے کہ شیطان کا راستہ الگ ہے اور اللہ کا سچا راستہ الگ ہے. اللہ کا سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم اسلام ہے جو امن شانتی قائم کرتا ہے. اور شیطان کے راستے پہ چلنے والے وہ دھوکے والے دھرم پہ ہیں. ان کا دھرم کیا ہے؟ ظلم جاستی کرنا, جاتی واد کے نام پر فساد پھیلانا, قتل و غارت کرنا, دھرتی پہ فساد پھیلانا. اگر تھوڑی سی بھی انسان عقل رکھتا ہے تو وہ بھی سمجھ لے گا کہ یار صحیح دھرم کیا ہے اور صحیح دھرم پر کون لوگ ہیں. اپنی آتما کے اندر جھانک کے دیکھو اور غور کرو. جیسے لوگ یہاں پٹ پٹ کر کے مر رہے ہیں, روز تیسرے دن خبر سنتے ہیں ہم, آج وہ مر گیا, آج وہ مر گیا. جیسے لوگ یہاں پر جو ہے مر رہے ہیں, یہ ثبوت ہے کہ اصل زندگی آخرت ہے, موت کے بعد کی زندگی ہے. روح کہتی ہے اپنے اندر جھانک کے دیکھو کہ تمہیں لگے گا
کہ اصل آخرت ہے، اصل زندگی موت کے بعد ہے، کہ جہاں اللہ سے ہم وعدہ کر کے آئے کہ یا اللہ ہم تیرے حکم پر چل کر تجھے راضی کر کے آئیں گے، تجھے راضی کریں گے، تیرے حکم پر چلیں گے، بھلائی پر چلیں گے، اچھائی پر چلیں گے، ہم وعدہ کر کے آئے، مگر ہم دنیا کے اندر اس موہ مایا کے چکر میں، مال دولت کے چکر میں اللہ کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور ہم اپنی منمانی کرتے ہیں، جس کا انجام موت کے بعد بڑا بھینکر ہوگا۔ اب اگر انسان وہاں سے وعدہ کر کے آیا ہے اور دنیا میں بے ایمانی، ظلم جاستی، دھرتی میں فساد پھیلائے، مکاری کرے، تو آخر تو مرنا ہے، مرنے کے بعد لوٹنا ہے اللہ کی طرف، جیون کا سمے سارا برباد کر کے چلا جائے گا، تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جائے گا، جبکہ وہاں سے اللہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ اللہ میں تیرے حکم پہ چلوں گا، دنیا میں تیری عبادت کروں گا، تیرے حکم پہ چلوں گا، اچھائی پہ چلوں گا، برائی سے بچوں گا، اور یہاں دنیا میں ظلم جاستی کر کے مرا، تو وہاں جا کے کیا جواب دے گا پھر؟ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نرک کی آگ میں جائے گا، اور بچانے والا کوئی نہیں پائے گا سوائے اللہ کے، اور اللہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو میرے بھائیوں، زندگی بننے اور بگڑنے کا تعلق اندر سے ہے، باہر سے نہیں ہے۔ اپنے دل دماغ کو بدلیں، زندگی میں انقلاب لائیں، سچائی کی طرف نگاہ اپنی لگائیں، دھوکے سے نگاہ ہٹائیں۔ زندگی موت کی طرف جا رہی ہے، سچائی پر غور کریں، سچائی کیا ہے، صحیح دھرم کیا ہے، اس کو پہچانیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ آپ اسلام دھرم کا بھی گیان حاصل کریں بھائی۔ اسلام دھرم اپنی سچائی سے پھیلا ہے، اور جتنے بھی اور دھرم ہیں جو گھٹے ہیں، وہ اس میں برائی مکسنگ ہے، اس لیے وہ اپنی برائی سے گھٹے ہیں۔ سچائی کسی کے آگے کمزور نہیں ہوتی، محتاج نہیں ہوتی، سچائی خود اپنے آپ کو منوا لیتی ہے۔ سچائی اللہ کی ہے اور برائی شیطان کی ہے۔ اب دیکھو آج کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان ساری دنیا کے انسانوں پر کیا ہے، اپنی مخلوق پر کیا ہے، کہ اسلام کو آج نیٹ کے ذریعے سے ہائی لائٹ کر دیا ہے، یعنی کہ ہر گھر میں موبائل ٹچ والا جو چاہے وہ چیک کر سکتا ہے اسلام کو، اسلام پر سرچ کر کے، اور شیطان کے غلط راستے، کفر کی برائی کو بھی صاف دکھا دیا ہے، کفر کے ظلم جاستی کو بھی صاف لوگوں کو دکھا دیا ہے۔ اب جو تلاش کر رہا ہوگا وہ جان جائے گا کہ سچائی کیا ہے، سچا دھرم کون سا ہے اور جھوٹا دھرم کون سا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج صاف صاف جو ہے دکھا دیا ہے۔ تو آج کے زمانے میں اسلام کا ہائی لائٹ ہونا، عام ہونا، اسلام کی سچائی اور اچھائی کو دکھانا، اور کفر کے ظلم کرنے والے دھرم، شیطانی دھرم کو دکھانا بہت ضروری تھا، تاکہ اچھے لوگ سچ اور جھوٹ کو سمجھ جائیں، ایمان لے آئیں، اور موت کے بعد نرک کی آگ سے بچ جائیں، اپنے مالک کے سچے راستے کو پہچان جائیں۔ جو نہ لائیں، جو ایمان نہ لائیں، وہ بھی سچ اور جھوٹ کو سمجھ جائیں، تاکہ مرنے کے بعد پھر اللہ پر تہمت نہ لگائیں کہ تو نے سچائی ہمیں دکھائے نہیں، تو نے ہمارے پاس کوئی بھیجا نہیں ہے۔ اس لیے یہ کام اللہ نے کیا ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ذریعے سے پوری دنیا میں اللہ نے اپنی سچائی کو دکھایا ہے، لوگوں تک پہنچایا ہے، تاکہ برے لوگ بھی دیکھ لیں کہ ہاں سچائی کا راستہ یہ ہے، ہم جان بوجھ کے ہم نے نہ مانی، تاکہ موت کے بعد اللہ پر تہمت نہ لگائیں، جب نرک کی آگ میں ڈالے جائیں۔ اور جو اچھے لوگ ہیں، جن کو اللہ کی تلاش ہے، یا جو دنیا میں غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، سچائی ان تک پہنچے اور وہ اللہ کی احکام پر آ جائیں، اللہ کے حکم پر آ جائیں، تاکہ لوگ چھٹ جائیں۔ دنیا بنائی ہی اس لیے گئی ہے تاکہ ایمان والا اور بغیر ایمان والا چھٹ جائے، کھرا اور کھوٹا چھٹ جائے، پھر اس کا بھرپور فیصلہ کیا جائے اور بھرپور اس کو بدلہ دیا جائے۔ اسی لیے اللہ نے موت کے بعد اچھائی کا انجام جنت رکھا ہے اور برائی کا انجام جہنم رکھا ہے۔ تو اس لیے بھائی ہم اللہ کی کھوج کریں، جو اللہ کی کھوج میں اپنا سب کچھ لٹا دے گا، جان مال عقل کی طاقت سب کچھ لگا دے گا، وہی ایمان کو پائے گا، ورنہ دنیا کا نشہ موت پر ختم ہوگا۔ اگر انسان نے ایمان پا لیا تو دنیا کا دھوکے کا نشہ ختم ہو جائے گا، سچائی کے ہوش میں آ جائے گا اور اپنے مالک کو راضی کرنے میں لگ جائے گا، زندگی کا مقصد صحیح جان جائے گا، ورنہ دنیا کا نشہ موت پر ختم ہوگا، پھر انسان کو بہت بڑا دھکا لگے گا، اور انسان کو ہوش آئے گا کہ بھائی وہ دنیا تو مرنے کا جہان تھا، مرنے مٹنے کا جہان تھا، وہاں
وہاں جو ہے میرا امتحان تھا، میرے سامنے کتنے لوگ مرتے رہے مگر میں نے غور ہی نہ کیا، آج میں برباد ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو اس لیے اللہ کی طرف جلدی سے جلدی محنت کریں تاکہ جلدی سے جلدی اللہ تعالیٰ جگا دے ہمیں اور ہوش میں لے آئے، ایمان ہمیں ایمان عطا فرما دے اللہ تعالیٰ۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی پر ظلم جاستی نہیں کرتا، اپنے ہر بندے تک ایمان قبول کرنے کا موقع لاتا ہے کسی نہ کسی ذریعے سے۔ انسان کے زندگی کے 3 لمحے ہیں، ایک بچپنا ہے، ایک جوانی ہے، ایک بڑھاپا ہے۔ تینوں لمحوں میں اللہ تعالیٰ ضرور اس کے سامنے ایمان سچائی اپنی دکھاتا ہے، اس تک پہنچاتا ہے اور خوب سمجھ بوجھ کے ساتھ اس کو سمجھا دیتا ہے کہ تیرے پیدا کرنے والے کا سچا راستہ یہ ہے۔ 3 مرحلے میں، اور اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے باریکی سے، باریکی سے اللہ ہی جانتا ہے لوگوں کے دلوں کا حال کہ کون ایمان کو قبول کرتا ہے اور کون ہوش و حواس میں جانتے ہوئے کہ یہ میرے مالک کا، میرے سچے مالک کا، رب کا یہ سچا پیغام ہے، اسلام کا سچا پیغام ہے، جان بوجھ کر انکار کر دیتا ہے یا ایمان لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی نادانی کو بھی جانتا ہے کہ نادانی میں سن رہا ہے، ہوش و حواس میں سن رہا ہے، کس سمجھ سے سن رہا ہے۔ تو جب وہ خوب ہوش و حواس اگر نادانی میں ہے تو اللہ پھر اسے ہوش و حواس میں سمجھاتا ہے، سچائی کو دکھاتا ہے، سامنے لاتا ہے اس کے۔ اگر وہ خوب ہوش و حواس میں آ کر کے سچائی کا انکار کر دیتا ہے، اسلام کی سچائی کا انکار کر دیتا ہے، تو اس کا بھی امتحان ہو جاتا ہے کہ تو نے اپنے سچے مالک کا پیغام، اس کی خبر، اس کی سچائی کو جھٹلا دیا۔ تو یہاں پر دنیا اچھے برے لوگوں کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے، اور یہاں لوگ جو ہیں روز چھٹ رہے ہیں۔ یہاں امتحان یہ ہے کہ تو اپنی منمانی کرتا ہے یا اپنے مالک کی مرضی پہ آتا ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہیں، تیرے جیون کی شروعات اسی نے کرائی ہے اور وہی تجھے مٹی میں لانے والا ہے۔ اس لیے ہوش میں آ کر اپنی اوقات کو پہچان اور اپنے مالک کو جان اور اس کی تعریف پر راضی ہو جا، اور اپنی مرضی چھوڑ کر اس کی مرضی پہ آ جا، شیطانی راستوں سے بچ جاؤ۔ اور یاد رکھیں 84 لاکھ یونیوں میں انسان کا جنم ماننا یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ آخرت کا اور اللہ کا انکار کرنا ہے۔ کائنات کے سسٹم میں، یاد رکھیں کائنات کے سسٹم میں خرابی پیدا کرنے والا کام ہے، ہاں، اور آخرت، موت کے بعد کی زندگی، آخرت میں سزا یا جزا، اچھے انسان کو انعام جزا ملے گی اور برے انسان کو سزا ملے گی۔ یہ اللہ کو صحیح ماننے کا یقین ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں بھئی انسان مرتا ہے، کتے کے روپ میں آتا ہے، بندر کے روپ میں آتا ہے، فلانے کے روپ میں آتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ کائنات کے سسٹم میں خرابی ہے۔ جبکہ سسٹم کیا ہے کائنات کا صحیح؟ کہ اللہ نے یہ دنیا بنائی، وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اس نے اپنی رچنا ہمارے اندر بنائی ہے، دنیا میں کچھ سمے کے لیے زندگی دے دی ہے۔ اب جو جیسے کرم کر کے جائے گا اللہ کے ہاں دوسری زندگی میں ویسا ہی بدلا پائے گا، فیصلہ ہوگا اس کا۔ اگر اچھا ثابت ہوا، اپنے مالک کو راضی کر کے گیا تو ہمیشہ کا جیون جنت کا پائے گا۔ اگر ناکام ہوا، اللہ کو راضی کر کے نہ گیا، تو پھر سزا پائے گا۔ تو یہ شیطانی چکر ہے کہ انسان کا جنم جو ہے 84 لاکھ یونیوں میں ہوتا ہے، اور جو ہے دنیا میں انسان مرتا ہے، یہ گناہ کیا تو اس لیے سزا ملے گی، یہ گناہ کیا، یہ سب جو ہے نا شیطانی کام ہے اگر انسان باریکی سے غور کرے۔ اور دوسری ویڈیو میں اس کا خلاصہ بھی کیا ہے ہم نے، دلیل دے کر اس کا حوالہ دیا ہے، اسے بھی آپ دیکھیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عام طور پر مسلمان قرآن کو بنا سمجھے پڑھتے ہیں، مسلمان اللہ سے ہٹ کر عقل سے آپاج ہو گیا ہے۔ جو اللہ سے ہٹ جائے اس کی مثال ایسی ہے جو بچہ چھوٹا سا ہو اور اپنی ماں سے بچھڑ جائے، اور اس وقت تک اس کی چیخ و پکار بند نہ ہو جب تک ماں کی گودی میں آ کر نہ بیٹھ جائے، ماں سے دور رہ کر وہ بے چین رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ اس لیے جو بندہ اللہ سے دور رہے گا وہ بے چین پریشان رہے گا۔ اور قرآن سے ہٹنا اللہ سے ہٹنا ہے، قرآن سے ہٹنا اللہ سے ہٹنا ہے۔ کفر نے شیطان کے راستے کو چن لیا ہے۔ جو لوگ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں انہوں نے شیطان کے راستے کو چن لیا ہے، برائی کو، فساد کو، قتل و غارت کو۔ شیطان نے جو ہے
शैतान के रास्ते को चुन लिया है और शैतान ने दुनिया उसे अच्छी बनाकर दिखा दी है। दुनिया शैतान ने उन लोगों को अच्छी बनाकर दिखा दी है और उनके बुरे अमल अल्लाह ने खुशनुमा बना दिए हैं। वो बुरे कर्म करके बड़े खुश होते हैं कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया है, और आखिरत से अंधा कर दिया है, मौत के बाद की ज़िंदगी से अंधा कर दिया है कि जो अपने अहंकार में घूमता है अल्लाह उसे सच्चाई से अंधा कर देता है। इसलिए वो दुनिया में कामयाबी के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं कि दुनिया में हमें कामयाबी मिल जाए, और हैं कितने पागल कि ज़िंदगी के अगले पल का भरोसा ना है ख़त्म होने का। हाँ, पूरी ताकत लगा रहे हैं। अल्लाह के दीन को मिटाने के लिए जुल्म जास्ती और कत्ल गारत कर रहे हैं। इस्लाम को तो वो क्या मिटाएंगे हैं। हाँ, इस कौम ने कुरान को छोड़ा है तो इस पे अल्लाह का अजाब है, अल्लाह ने ढील दे दी है उनको। मुसलमानों पर जुल्म करके हैं खुद भी मिट जाएंगे। आज तक कोई इस्लाम को ना मिटा पाया हैं। तो याद रखें इस चीज़ को हम और गौर करें। अल्लाह का इनकार करने वाले को सिर्फ़ दुनिया दिखाई दे रही है, वो मौत के बाद की ज़िंदगी से अंधा है हैं। मुसलमान को कुरान से आखिरत समझनी पड़ेगी, मुसलमान को कुरान से मौत के बाद की ज़िंदगी समझनी पड़ेगी, अल्लाह की खोज करनी पड़ेगी, सच्चाई में गौर व फिक्र करनी पड़ेगी, तब ईमान बनाकर तब बुराई से अच्छाई का मुकाबला करना होगा, तब बुराई मिटेगी। याद रखें। लेकिन बग़ैर ईमान के नहीं होगा। और ईमान कहाँ से बनेगा? जब कौम कुरान को समझेगी, समझ के पढ़ेगी। आज हम देखते हैं लोग बिना समझे पढ़ते हैं। आइए कुरान में एक सूरा में, सूरा अल जुमा, सूरा नंबर 62 और आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला क्या फरमाता है। जो लोग कुरान को समझ के नहीं पढ़ते, या जिन लोगों ने पिछली किताबों को समझ के नहीं पढ़ा, उनके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है। और याद रखें कुरान की आयत पिछले लोगों के लिए भी थी, उनका किस्सा बयान किया गया है, उन्होंने क्या किया था, और क़यामत तक के लोगों के लिए है हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो उन लोगों के लिए थी आयत, ये हमारे लिए भी है। आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिन लोगों को तौरात का वाहक बनाया गया था, तौरात की जिम्मेदारी दी गई थी, मगर उन्होंने उसका भार ना उठाया, उसका हक़ अदा ना किया। हक़ अदा करना किसे कहते हैं? अल्लाह की किताब को समझना और उसके आधार, उसके अनुसार फिर अपने जीवन को बदलना हैं। जिन लोगों को तौरात का वाहक बनाया गया था मगर उन्होंने उसका भार ना उठाया, उसका हक़ अदा ना किया, उनकी मिसाल उस गधे की सी है जिस पर किताबें लदी हुई हों हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा बदतर। क्यों? अर्थात इनकी हालत गधे से भी बुरी है। वह तो समझ बूझ नहीं रखता, गधा जो है समझ बूझ नहीं रखता, इसलिए विवश है बेचारा। मगर ये समझ बूझ रखते हैं अल्लाह की किताब रखते हैं और उसे पढ़ते पढ़ाते हैं, उसके अर्थ से अनभिज्ञ नहीं हैं, फिर भी अर्थ पे गौर नहीं करते, कुछ किताब को समझ के नहीं पढ़ते, फिर भी ये उसके आदेशों से जानते हुए मुंह फेर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए उससे भी बुरी मिसाल उन लोगों की है जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुटला दिया। ऐसे जालिमों को अल्लाह मार्ग, सच्चा रास्ता अपना नहीं दिखाया करता, सिराते मुस्तकीम का रास्ता नहीं दिखाया करता। अब भाई ज़रा सोचने की बात है, जो अल्लाह की किताब को समझेगा ही नहीं अल्लाह उसे अपना सच्चा रास्ता कैसे दिखाएगा? सारी हर चीज़ पर बात साथ उसी की है कि नहीं? अल्लाह को अल्लाह ही सच्चा रास्ता दिखाता है, लेकिन बंदे की नीयत देखता है। अब हम समझें इस चीज़ को और गौर करें कि जब तक इंसान अल्लाह की किताब को ना समझेगा, उसे हिदायत कैसे मिलेगी? अल्लाह का सच्चा मार्ग अल्लाह जो दिखाता है उसको इस्लाम में हिदायत कहते हैं। तो अल्लाह ताला अपनी हिदायत कैसे दे फिर? जो लोग अल्लाह की किताब को समझते ही नहीं हैं, उस पर गौर ही नहीं करते, उसके अर्थ पे गौर नहीं करते, अल्लाह उन्हें हिदायत कैसे दिखाए फिर? तो जो लोग अल्लाह की किताब का हक़ अदा नहीं करते, उसे समझ के नहीं पढ़ते, उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं बदलते, उनकी मिसाल गधे के जैसी है। हाँ, जिसने कुरान की हराम की हुई चीज़ों को अपने ऊपर हलाल ठहरा लिया, उस शख्स का इस कुरान पर कोई ईमान नहीं है। कितने मुसलमान हैं जो ब्याज लेते हैं, ब्याज खाते हैं? ईमानदारी से बताओ,
کیا قرآن نے بیاج کو حرام نہیں کیا؟ کتنے مسلمان ہیں شراب پیتے ہیں؟ کیا ایمانداری سے بتاؤ کیا قرآن نے شراب کو حرام نہیں کیا؟ جس نے قرآن کی حرام کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر حلال ٹھہرا لیا، اس شخص کا اس قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ جو قرآن کا انکار کرتا ہے اس کا کیا ایمان ہے قرآن کے اوپر ہیں؟ حالانکہ یہودیوں نے تورات کا انکار تو کبھی نہیں کیا ہیں، ابھی تک سینے سے لگائے ہوئے ہیں، جیسی بھی کچھ ہے ان کے پاس ہیں۔ تو اصل میں یاد رکھیں، ایک ہے عملی انکار، ایک تو ہے کتاب کا عملی عمل سے انکار، کرم سے انکار ہیں، ایک انکار ہے قول سے، زبان سے۔ ہم قول سے بولنے سے انکار نہیں کرتے، ہم کہتے تو ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے ہیں، ہم عمل سے انکار کرتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں اور پھر سمجھ کر اس پہ عمل نہیں کرتے۔ ہاں تو ہم زبان سے تو کہتے ہیں بڑی قدر کرتے ہیں، اللہ کی کتاب ہے، سجا کر رکھتے ہیں، اوپر رکھتے ہیں، لیکن بنا سمجھے پڑھتے ہیں، اسے سمجھتے نہیں۔ تو ہمارا انکار کائے سے ہے؟ عمل سے، زبان سے نہیں ہے۔ ہاں ہم نے جو ہے عقل کی ساری طاقت، شریر کی ساری طاقت، مال کی ساری طاقت دنیا پر لگا دی ہے، دنیا پر لگائی جا رہی ہے، عقل اور شریر کی ساری محنت دنیا پر لگائی جا رہی ہے۔ قرآن کو بنا سمجھے پڑھتے ہیں، زندگی کا کوئی وقت اس کو قرآن کو سمجھنے میں نہیں خرچ کرتے۔ کیسی بد نصیبی ہے میرے بھائیوں، ہم کم سے کم جاگیں اور قرآن کو سمجھیں۔ تو میرے بھائیوں، جو بھی آپ بھائی یا بہن کہیں بھی میری بات سن رہے ہیں، کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو بات بہت لمبی جہاں تک جاری ہوگی، جہاں تک اللہ تعالیٰ پہنچائے۔ میں آپ سبھی لوگوں سے جو ہے ریکویسٹ کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے ونتی کرتا ہوں کہ بھائی جو بھی آپ کی زبان ہو اس زبان میں قرآن لے آئیں، ہندی زبان ہو، جیسی بھی زبان ہو، اس زبان میں ترجمہ لائیں قرآن کا کم سے کم ترجمہ پڑھیں بھائی ہیں، عربی کا ارتھ ہندی میں پڑھیں اور اسے سمجھیں، اور ہمارے چینل سے لگاتار جڑ جائیں اور چینل کے اندر جا کر ہر ویڈیو کو دیکھیں، اس سے پہلے کہ زندگی کا وقت ختم ہو جائے سچائی کو جان لیں، اور تاکہ موت کے بعد جہنم کی آگ سے بچ سکیں، ہمیشہ کامیابی کا جیون پا سکیں۔ اس لیے بھائی اس کی محنت کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور جتنا ہو سکے اس کو پھیلائیں بھائی، ہمارے چینل کو پھیلائیں۔ جو سچائی کو پھیلائے گا اللہ اس سے ضرور ہوش میں لائے گا، اس کا دنیا کا دھوکہ ہٹائے گا۔ اور بھائی گھنٹی ضرور دبا دیں تاکہ ایسی اچھی باتیں، ایسی اچھی ویڈیو جب بھی ہم بھیجیں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے۔ سچائی کو سنیں اور اوروں کو بھی بتائیں، سچائی اوروں تک پہنچائیں جتنا ہو سکے۔ اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ کی سلامتی ہو، پرمیشور کی کرپا ہو، دیا ہو۔